کل ہم نے رزق میں اضافے کے لیے ایک نماز بتائی تھی. اس نماز کے آخر میں ایک دعا بتانا بھول گیا تھا، اور آج ویسے ہم نے اس کو پرنٹ بھی کروا دیا ہے اور گیٹ پہ رکھ دیا ہے. جو افراد اس کو لینا چاہیں اور مزید آگے اس کی فوٹو کاپیاں جتنی بھی تقسیم کریں گے اس کا یقیناً آپ کو ثواب ہوگا اور صدقہ جاریہ ہوگا. میں جلدی سے ایک بار پھر اس نماز کو پڑھ دیتا ہوں تاکہ آخر میں وہ دعا جو ہے وہ بہت مہم ہے جو سجدے میں پڑھنی ہے وہ آپ کو تاکہ یاد رہے. نماز برائے کشادگی رزق. نماز کی نیت یہ کرنی ہے کہ 2 رکعت نماز برائے کشادگی رزق پڑھتا ہوں قربتاً الی اللہ. نماز کا طریقہ: پہلی رکعت میں الحمد کے بعد 1 مرتبہ سورہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور پھر اس کے بعد 15 مرتبہ استغفر اللہ، فقط استغفر اللہ، واتوب الیہ نہیں کہنا ہے، فقط استغفر اللہ. رکوع میں واجب ذکر سبحان ربی العظیم کے بعد 10 مرتبہ استغفر اللہ. سر اٹھانے کے بعد کھڑے ہو جائیں گے، سمع اللہ لمن حمدہ کہنے کے بعد 10 مرتبہ استغفر اللہ. سجدے میں جائیں گے، سبحان ربی الاعلی وبحمدہ کہنے کے بعد کیا پڑھیں گے؟ 10 مرتبہ استغفر اللہ. 2 سجدوں کے درمیان 10 مرتبہ استغفر اللہ پڑھیں گے. دوسرے سجدے میں بھی واجب ذکر کے بعد 10 مرتبہ استغفر اللہ. پھر اسی طریقے سے دوسری رکعت کو پڑھیں گے. جب مکمل کر لیں گے نماز تو ایک بار یہ کہیں گے لا الہ الا اللہ وحدہ وحدہ، یہ پڑھیں. اس کے بعد تسبیح جناب سیدہ فاطمۃ الزہراء علیہ السلام پڑھیں گے، اور پھر سجدے میں یہ دعا پڑھنی ہے جو میں کل نہیں بتا سکا تھا. یا مخلص یونس بن متہ من بطن الحوت، اے نبی اللہ یونس بن متہ کو مچھلی کے پیٹ سے نجات دینے والے اللہ، خلصنی مجھے اس مالی مشکل سے نجات دلا. یہ نماز پڑھیں گے. اس ایک ہفتے کے اندر انشاءاللہ آپ کو یہ نماز رزلٹ دے گی انشاءاللہ. صلوات بھیجیں محمد و اہل بیت محمد کی ذات پر. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ عشرہ محرم الحرام کی مجالس کا عنوان اور ٹاپک علی در دعائے نبی ہے. کل تک ہم پیغمبر کی 2 دعاؤں کو ڈسکس کر چکے ہیں، اور آج پیغمبر کی تیسری دعا امیر المومنین کے حق میں جو انہوں نے مانگی اس کو آپ کی خدمت میں بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. سب سے پہلے وہ حدیث جو میں نے عنوان قرار دیا گفتگو کا، اس کا ترجمہ کر کے یہ بتاؤں گا کہ پیغمبر نے کس مقام پہ یہ حدیث تلاوت فرمائی. فرمایا ما سألت اللہ لنفسی شیئا، میں نے اپنے رب سے اپنے لیے کوئی چیز بھی دعا میں نہیں مانگی، الا سألت لعلی مثلہ، مگر اس جیسی چیز اپنے بھائی علی کے لیے مانگی. یعنی جو چیز میں نے اپنے لیے مانگی وہ چیز میں نے اپنے بھائی. یہ روایت، یہ حدیث جس کتاب سے لے کے آپ کی خدمت میں پڑھ رہا ہوں، 2 سطریں فقط اس کتاب کے تعارف میں بیان کر دوں، کیونکہ ہمیں جو ہمارے مصادر
بنیادی اور اساسی مصادر ہیں ان کے بارے میں نہیں بتایا جاتا۔ یہ کتاب سلیم بن قیس الہلالی، سلیم کون ہے؟ یہ پیغمبر کی ہجرت سے 2 سال پہلے کوفہ میں پیدا ہوا اور پیغمبر کی رحلت کے 12 سال بعد یہ دنیا سے رخصت ہوا۔ 5 اماموں کے زمانے کو اس نے درک کیا۔ حجاج ابن یوسف ثقفی کے زمانے میں سن 75 ہجری میں جب حجاج ابن یوسف نے امیر المومنین کے اصحاب کو محبت علی کے جرم میں چن چن کے سولی پہ لٹکانا شروع کیا تو یہ شخص کوفہ سے ایران آ گیا اور سن 78 ہجری میں یہ شخص 76 ہجری میں 78 سال کی عمر میں ایران کے شہر شیراز کے قریب ایک علاقہ نوبند ہے وہاں پہ فوت ہوا اور وہیں پہ اس کی قبر ہے۔ اس کی جو کتاب ہے کتاب سلیم بن قیس الہلالی، کتاب کا نام بھی یہی ہے، کتاب سلیم بن قیس الہلالی، سب سے پہلی لکھی جانے والی کتاب جس میں اہل بیت کے فضائل اور پیغمبر کی رحلت کے بعد کے مستند واقعات درج ہیں، یہ کتاب ہے۔ یاد کر لیں، بچوں کو بھی یاد کروا لیں۔ یہ ترجمہ معلوم نہیں ہے مجھے، شاید ہو یا نہ ہو، میں آج چیک کر کے بتا دوں گا آپ کو۔ ہاں ترجمہ اردو میں ہے جی، بزرگ کہہ رہے ہیں، بہت زبردست کتاب ہے، اس کتاب کو پڑھیں۔ کتاب سلیم بن قیس الہلالی، سب سے پہلی لکھی جانے والی کتاب، اس کتاب سے یہ روایت لے کے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ سلیم کہتے ہیں کہ میں امیر المومنین کے پاس بیٹھا تھا، توجہ میری طرف ہے، تھوڑا تھوڑا بولتے رہیں گے تاکہ پتہ چلتا رہے کہ بات پہنچ رہی ہے۔ سلیم کہتے ہیں میں مولا کے پاس بیٹھا تھا، ایک شخص آیا، اس نے کہا مولا اخبرنی بافضل منقبۃ لک فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب میں سب سے بہتر فضیلت جو آپ کی نگاہ میں آپ کی فضیلت ہے وہ کون سی ہے؟ کوئی علی سے اس کی فضیلتیں پوچھے، ہاں جی، آپ کی نگاہ میں کتاب خدا میں سب سے افضل فضیلت کون ہے، کون سی ہے؟ امیر المومنین نے ایک آیت پڑھی جس کا ترجمہ یہ بنتا ہے کہ کیا وہ شخص جھوٹ اور افتراء باندھ سکتا ہے کہ جس کے پاس اللہ کی طرف سے واضح دلیل آئی ہو، وَيَتْلُوهُ شَاهِدٌ مَعَهُ، اور اس کے پیچھے پیچھے ایک گواہ بھی بطور اس کے آیا ہو؟ فرمایا وہ واضح دلیل رسول ہے، گواہ میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ اس نے کہا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، یاد ہے نا آیت ولایت میں وہ شخص کہ جس نے اپنی انگوٹھی زکوٰۃ میں دی وہ علی میں ہوں، اطیعوا اللہ میں جس اولی الامر کی اطاعت کا حکم دیا وہ علی میں ہوں، جس نے بستر رسول پہ سو کے پیغمبر کی جان بچائی وہ علی میں ہوں، جس نے اپنے در سے روٹیاں دے کے آیت حل عطا کو اتارا وہ علی میں ہوں۔ امیر المومنین نے ایک لائن لگا دی آیات کی، اس نے کہا مولا اخبرنی بافضل منقبۃ
فی کلام رسول اللہ. یہ تو ہو گیا قرآن. رسول کلام، رسول خدا کی حدیث میں کون سی ایسی منقبت ہے آپ کی جو آپ کو زیادہ پسند ہو؟ ہاں جی، مولا نے دو بیان کی. کہا نسبہ ایایا یوم غدیر خم، خم کے میدان میں میرے بازو پکڑ کے 1,24,000 صحابہ کے درمیان من کنت مولا فہذا علی مولا کا اعلان کرنا، یہ فضیلت بڑی پسند ہے. یہاں پہ رک کے تھوڑی سی اجازت دیں گے، ایک بات کہوں. یہ جو الغدیر ہے نا، الغدیر کتاب کا نام سنا ہوا ہے؟ یہ کس نے لکھی ہے؟ علامہ عبد الحسین الامینی، یہ جن کی قبر نجف اشرف میں ہے. اس بندے نے یہ کتاب 40 سالوں میں لکھی ہے. دنیا کی کوئی لائبریری اس بندے نے نہیں چھوڑی جہاں یہ نہ گیا ہو. ایک ایک روایت کو چھاننے کے لیے یہ انڈیا میں 4 مہینے ایک لائبریری کے اندر بند رہا. ہاں جی، جب لائبریری کا بندہ انتظامیہ آتی تھی کہ مولانا صاحب لائبریری کا وقت ختم ہو گیا ہے، باہر نکلیں آپ. علامہ امینی کہتے تھے باہر سے تالا لگا کے چلے جاؤ، کل جب آؤ گے تو میں یہی ہوں گا. بعض دشمنان اہل بیت سے جب روایات لینے کے لیے جاتے تھے تو 1 یا 2 گھنٹے کے لیے وہ کتاب دیتے تھے کہ 2 یا 3 گھنٹے ہیں. اب علامہ امینی نے لکھنا ہوتا تھا، اب 2 گھنٹوں میں پڑھتے یا لکھتے، نوٹ کرتے. اتنے جلدی سے لکھتے، تھک جاتے کہ لکھتے لکھتے بعض اوقات سو جاتے. جب اٹھتے تو دیکھتے کہ پوری کتاب لکھی ہوئی ہے. یہ علامہ امینی. علامہ، تھوڑا سا تعارف ان ہستیوں کا حق بنتا ہے کہ ان کا تعارف کروایا جائے. علامہ امینی کو ایک روایت ضرورت تھی، بڑی ڈھونڈی علامہ امینی نے. چونکہ غدیر کا تذکرہ آ گیا تو تب میں بتا رہا ہوں. علامہ امینی نے بڑی ڈھونڈی، وہ کتاب نہیں، روایت نہیں ملی. ایک روایت امیر المومنین کے حرم میں آئے، مولا سے توسل کیا، مولا ایک روایت مجھے نہیں مل رہی، میں نے بڑی کوشش کی ہے، جگہ جگہ سفر کیا ہے، نہیں ملی. واپس آیا، رات کو سوئے. امیر المومنین خواب میں آئے، کہا علامہ امینی صبح چلے جانا بغداد میں، فلاں جگہ پہ علامہ آلوسی کی لائبریری ہے، اس لائبریری کا دوسری منزل ہے، دوسری منزل کی فلاں لائن پہ وہ کتاب موجود ہے، اس کتاب کی فلانی سطر ہے، فلانا صفحہ ہے، وہاں پہ یہ روایت تجھے ملے گی. اور ایسی ہوا، علامہ امینی صبح گئے اور دیکھا وہاں پہ روایت کو جب چیک کیا تو جیسے مولا نے بتایا تھا ویسے ہی تھا. جب علامہ، آخری جملہ میں آگے بڑھ رہا ہوں، علامہ امینی نے جب یہ کتاب لکھی نا، علامہ امینی پہ کیس ہو گیا، جیسے آج کل کیس ہو جاتا ہے. شاید کیس ہو گیا کہ انہوں نے امت میں فرقے کو ہوا دی ہے، تفرقہ کو ہوا دی ہے، اور صحابہ کی توہین کی ہے انہوں نے، اس لیے ان کے اوپر کیس ہو گیا. کیس جس جج کے پاس گیا وہ جج بھی ناسبی تھا. اس نے کہا کہ میں سخت سے سخت سزا دینے کی کوشش کروں گا. ان کا مطالبہ تھا کہ پھانسی ہو. اتنی بڑی کتاب جو 11 جلدوں کے اوپر مشتمل ہے، اس کی پاداش میں اور جرم میں علامہ کو کیا دی جائے؟ پھانسی دی جائے. جج نے کہا میں پھانسی دوں گا،
لیکن سب سے پہلے کوئی کتاب الغدیر تو مجھے لا دو، میں اس کو پڑھوں گا، وہاں سے اس کے کچھ ایسے قابل گرفت باتوں کو نکالوں گا، اس کے بعد اس کیس کو آگے لے کے چلیں گے۔ لے کے آگئے 11 جلدیں قاضی کے پاس، قاضی نے اسٹڈی کرنا شروع کی، چند دن گزر گئے، وہ جو کیس کرنے والے تھے پھر قاضی کے پاس آئے، پوچھا کیا ہوا کیس کو، آپ نے کوئی بتایا نہیں ہے، آپ نے کتاب بھی پڑھ لی ہے۔ کہا میں ایک شرط کے اوپر اس بندے کو پھانسی بھی دوں گا، اس کی ساری کتابیں بھی جلا دوں گا، اس کا مال و متاع بھی نیلام کر دیا جائے گا، اس کے گھر کو بھی جلانے کا حکم دے دوں گا، تم میری ایک بات مان لو۔ کہا کیا؟ کہا تم اپنے مذہب کی ساری کتابوں کو آگ لگا دو۔ تم پہلے اپنے مذہب کی ساری کتابوں کو جلا دو، راکھ کر دو، ان کو ختم کر دو۔ انہوں نے کہا کیا ہوا قاضی، کیوں آپ نے یہ حکم دیا؟ کہا اس بندے نے اپنے جیب سے ایک روایت بھی نہیں لکھی، ساری معتبر روایت تمہاری کتابوں سے لایا۔ پہلے ان کو جلاؤ، پھر میں اس کے پھانسی کا حکم دوں گا۔ یہ ہے علامہ امینی، یہ حق رکھتا ہے کہ اس کے ساتھ لکھا جائے وکیل ولایت۔ باقیوں کو جتنے مرضیوں کے اوپر شیخ ناصر کے ساتھ وکیل ولایت اشتہاروں میں بڑے بڑے لکھتے رہے، وہ کوئی نہیں ہے وکیل ولایت۔ یہ ہے جس نے 40 سال، اب وقت نہیں ہے، میں انشاءاللہ اگلی مجالس میں کہیں مناسبت بنی تو میں بتاؤں گا کہ ان 40 سالوں کی محنت کا علی ابن ابی طالب نے کیا اجر دیا ہے۔ یہ ادھار رہا، اگلی مجالس میں کہیں مناسبت آئی تو ضرور بتاؤں گا اس کو انشاءاللہ اسی عشرے کے دوران، تاکہ تھوڑی سی آپ کی تشنگی بھی باقی رہے۔ تو مولا بتائیے کہ کلام رسول سے سب سے پیاری فضیلت آپ کو کون سی لگی؟ پہلی مولا نے غدیر خم والی بتائی، اور کہا دوسرا جو پیغمبر نے مجھے یہ کہا تھا نا کہ اے علی تجھے مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، الا انہ لا نبی بعدی، یہ ساری تمہید ہے۔ پھر اس کے بعد سلیم کہتا ہے کہ جب مولا اس کو یہ بات بتا چکے نا، اس کے بعد پھر مولا اپنی طرف سے بولے اور کہا سن، اور سلیم تم بھی سن، میں ایک بار پیغمبر کے ساتھ سفر پہ تھا، پیغمبر کا اس وقت کوئی خدمت کرنے والا نہیں تھا، یہ شرف خدمت مجھے حاصل ہوا، میں سفر میں پیغمبر کی خدمت کیا کرتا تھا۔ علی بن ابی طالب سفر میں پیغمبر کی خدمت گزار ہوا کرتے تھے۔ کہا ایک دفعہ ہم سفر پہ گئے، رات کو مجھے شدید بخار ہو گیا، اتنا شدید بخار ہوا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو راتوں کو اٹھ اٹھ کے عبادت کرنے والے تھے، انہوں نے اپنا بستر میرے بستر اور اپنی جاہ نماز کے درمیان لگایا۔ اندازہ لگائیے، ادھر جائے نماز ہے پیغمبر کی، پھر بستر رسول ہے، پھر علی ابن ابی طالب ہیں، علی کی آرام گاہ اور عبادت گاہ کے درمیان رسول کی آرام گاہ ہے۔ مولا فرماتے ہیں کہ پیغمبر یوں کرتے، کچھ دیر عبادت کرتے، پھر عبادت کر کے میرے پاس آتے، میرا حال حوال پوچھتے، پھر آ جاتے اپنی عبادت کی جگہ پہ۔ ساری رات پیغمبر کا یہی دستور رہا، کبھی عبادت، کبھی میرے پاس، کبھی میرے پاس، کبھی عبادت۔ جب صبح ہوئی نا، سارے اصحاب کو جمع کیا، سارے اصحاب کو جمع کر کے ہاتھ دعا کے لیے بلند کیے، کہا اللہم اشف علیا وعافہ، اے اللہ علی کو شفا دے اور اسے لباس عافیت پہنا۔
علی کو ساری رات بخار رہا ہے، تڑپ رہا ہے بخار سے امیر المومنین، اور میں دعا کر رہا ہوں کہ اللہ علی ابن ابی طالب کو شفا دے، لباس عافیت پہنائے۔ پھر علی کی طرف متوجہ ہوئی ہے اور کہا ابشر یا علی، اے علی آپ کو خوشخبری ہو، آپ کو مبارک ہو۔ مولا نے فرمایا بشرک بخیر جعلنی اللہ فداک، آپ ہمیشہ ہی خیر کی خوشخبریاں دیتے ہیں، جعلی اللہ فداک، مجھے اللہ آپ پہ قربان کرے۔ بتائیے تو صحیح کس چیز کی خوشخبری دے رہے ہیں؟ پہنچ گیا، میں بالکل دعا کے قریب پہنچ گیا۔ بتائیے تو صحیح نا کہ کس چیز کی آپ خوشخبری دیتے ہیں؟ کہا یا علی، آپ نے رات جس مشکل میں گزاری وہ مجھے پتہ ہے۔ میں کبھی آپ کے پاس آتا تھا، جب آپ کا حال حوال پوچھ کے میں بستر کے اوپر آتا تھا نا، مصلی عبادت کے اوپر آتا تھا، لم اسأل اللہ شیئا اللیل الا اعطانیہ، میں نے آج کی رات اللہ سے جو کچھ بھی مانگا ہے اللہ نے مجھے دیا ہے۔ اللہ جانے آپ پیغمبر بستر پہ کیا اپنے جائے نماز کے اوپر کیا مانگتے رہے ہیں۔ ہم نے آج یہی بتانا ہے کہ پیغمبر جائے نماز پہ علی کے لیے کیا مانگتے رہے ہیں۔ پہنچ گئے آپ؟ فرمایا آج کی رات میں نے جو کچھ بھی اللہ سے مانگا اللہ نے مجھے دیا۔ ما سألت اللہ شیئا لنفسه الا سألت لعلی لک مثلہ، اے علی آج کی رات میں نے جو کچھ اپنے لیے مانگا اس جیسا تیرے لیے اپنے رب سے مانگا، اور اللہ نے مجھے عطا کیا۔ اب آ جاؤ، کیا پیغمبر نے اس رات مانگا تھا اپنے رب سے اپنے بھائی علی ابن ابی طالب کے لیے؟ اس سے آگے کی 3 یا 4 مجالسیں ہماری اسی روایت کے اوپر ہوں گی، کیونکہ ایک ایک دعا کو لے کے ہم چلیں گے۔ سب سے پہلی چیز جو پیغمبر اکرم نے اس رات کو اپنے بھائی علی کے لیے مانگی وہ کیا تھی؟ دعوت اللہ ان یواخی بینی و بینک ففعل، میں نے اپنے رب سے اس رات مصلی عبادت پہ مانگا پالنے والے مجھے اور علی کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دے، اور میری یہ دعا قبول ہوئی۔ بس مجھے کہنے دیجئے کہ یہ جو رشتہ اخوت ہے، یہ رشتہ اخوت علی اور پیغمبر کے درمیان اور باقی اصحاب کے درمیان جو قائم ہوا، یہ رسول خدا نے اپنی طرف سے قائم کیا یا اللہ کا حکم تھا؟ آج تک تو ہم یہی کہتے ہیں نا کہ پیغمبر نے کیا کیا، کسی کو کسی کا بھائی بنایا۔ نہیں، پیغمبر نے اللہ سے مانگا تھا اور بھائی اللہ نے بنایا۔ توجہ کیجیے گا، دونوں باتوں میں بڑا فرق ہے۔ ایک دفعہ پیغمبر دعا مانگ رہے ہیں اور ایک دفعہ پیغمبر بھائی بنا رہے ہیں۔ بھائی اللہ بنا رہا ہے، پیغمبر دعا مانگ رہے ہیں۔ پس پیغمبر یہ تمنا کرتے ہیں کائنات بھری میں اگر کوئی میرے بھائی بننے کا لائق ہے تو وہ علی حیدر کرار ہے۔ کیوں علی کو پیغمبر نے اپنی دعا کے لیے خاص قرار دیا کہ علی میرا بھائی ہو؟ اس لیے کہ پیغمبر کا بھائی وہ بن سکتا ہے کہ جو پیغمبر جیسا ہو، جو پیغمبر جیسا ہو وہ علی کا بھائی بن سکتا ہے۔ اب آپ پورے قرآن پہ نگاہ دوڑا، کہیں کوئی پیغمبر جیسا نظر آتا ہے تو آیت مباہلہ کو جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو آیت بتاتی ہے قل تعالوا ندعو ابناءنا، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں،
تم اپنے نفسوں کو بلاؤ، ہم اپنے نفس. یہ نفس کون ہے؟ یہ علی ابن ابی طالب ہیں، نفس پیغمبر، کہ جو اس لائق ہوئے کہ اللہ نے بھری کائنات میں اپنے حبیب کے لیے جس کو اپنے بھائی کے طور پہ چنا، وہ کون ہے؟ علی ابن ابی طالب. اور بہت ساری باتیں اس دور میں بھی منسوب پیغمبر کی طرف کی جاتی تھیں، لیکن وہ کام اللہ کے تھے. فقط میں دو مورد فقط بتا رہا ہوں. بہت ساری باتیں اس چیز کی وضاحت کے لیے کہ بہت ساری باتیں جو منسوب اصحاب کس کی طرف کرتے تھے؟ رسول کی طرف، لیکن وہ حقیقت میں اللہ کی ہوتی تھیں باتیں. دو باتیں فقط بتا رہا ہوں، دو مورد، آپ کی توجہ کا انتہائی طلبگار ہوں. جب پیغمبر اکرم نے حکم دیا کہ تمام اصحاب کے لیے مسجد نبوی کے دروازے بند، سوائے علی اور میرے اب کسی کا دروازہ مسجد کی طرف نہیں کھلے گا، باقی سب کے دروازے بند، تو کچھ طبیعتوں پہ یہ حکم شاق گزرا. کچھ طبیعتوں پہ یہ حکم شاق گزرا تھا، ان کے پیشانیوں کے اوپر بل پڑے تھے، اور وہ پیغمبر کے پاس آئے تھے اور کہا تھا یا رسول اللہ یہ کیسا حکم آپ نے صادر کیا ہے؟ ہمارے دروازے بند، علی کا دروازہ کھلا ہے. پیغمبر نے فرمایا ما انا صددت ابوابکم ولا فتحت باب علی، نہ میں نے تمہارے دروازوں کو بند کیا ہے، نہ میں نے علی کے دروازے کو کھولا ہے، بل اللہ سد ابوابکم وفتح باب علی، بلکہ اللہ نے تمہارے دروازوں کو بند کیا ہے، علی کا دروازہ کھولا ہے. میں نے کچھ نہیں کیا. میں نے کچھ نہیں کیا، یہ کام اللہ کے ہیں. اللہ نے تمہارے دروازوں کو بند کیا ہے. اور اسی خصلت کو یاد کر کے خلیفہ دوم حضرت عمر یہ ناز کرتے تھے اور کہتے تھے لقد اعطی لعلی ثلاث خصال، علی ابن ابی طالب کو 3 ایسی خصلتیں اور خصوصیتیں دی گئی ہے، اگر ان 3 میں سے ایک بھی مجھے مل جاتی تو سرخ اونٹوں سے زیادہ یہ مجھے محبوب ہوتی. کون سی ہیں وہ 3؟ کون سی وہ 3 خصلتیں ہیں؟ کہا ایک خصلت یہ ہے جو بڑی پسند ہے مجھے علی کی، وہ ہے تزوجہ من فاطمہ، علی کا فاطمہ سے عقد ہونا، علی سے فاطمہ کا عقد ہونا ایک. دوسرا سکناہ المسجد مع رسول اللہ یحل له فیہ ما یحل لہ، کہ علی کا دروازہ مسجد میں کھلنا اور اس کے لیے وہ حلال ہونا جو رسول کے لیے حلال تھا، یہ بڑا پسند ہے مجھے. اور تیسرا الرایۃ یوم خیبر، خیبر کے دن علی کو اپنا پرچم تھمانا. یہ 3 چیزیں بڑی مجھے پسند ہیں. اور علامہ سیوطی نے اپنی کتاب الخصائص میں اس روایت کو پیغمبر اکرم سے نقل کیا ہے کہ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے نبی حضرت موسیٰ کو یہ حکم دیا تھا کہ تم ایک مسجد بناؤ لا یسکنہ الا ہوا و ہارون، کہ جس میں موسیٰ اور ہارون کے علاوہ کوئی اور سکونت پذیر نہ کر سکے، کوئی اور رہائش اختیار نہ کر سکے. پیغمبر فرماتے ہیں وَأَمَرَنِيَ اللَّهُ أَنْ أَبْنِيَ مَسْجِدًا، اللہ نے مجھے یہ حکم دیا ہے کہ میں ایک مسجد بناؤں لا يسكنه الا انا وعلی وابناء علی، جس مسجد میں علی، اولاد علی اور میرے علاوہ کوئی نہیں رہ سکتا.
یہ ہے مسجد نبوی، ایک مورد۔ اور دوسرا مورد کہ جو کام تو اللہ کا تھا لیکن منسوب کس کی طرف ہو گیا؟ رسول اکرم کی طرف۔ جب طائف کو فتح کر کے علی ابن ابی طالب واپس لوٹے نا، ابھی علی ابن ابی طالب چند فاصلے پہ تھے، پیغمبر اکرم نے امیر المومنین کو آتے ہوئے دیکھا تو تکبیر بلند کی، اللہ اکبر۔ دوڑ کے آگے گئے، اپنے بھائی کو گلے لگایا، ہاتھوں سے پکڑا اور کونے میں لے گئے اور کچھ راز کی باتیں کرنے لگے۔ اصحاب کا مجمع ادھر ہے، کونے میں علی ابن ابی طالب اور ختمی مرتبہ راز و نیاز کر رہے ہیں۔ کسی سے برداشت نہ ہوا، اس نے کہہ دیا لَقَدْ طَالَ نَجْوَاهُ مَا ابْنِ عَمِّهِ، آج تو اپنے چچا زاد سے راز و نیاز کی باتوں کا سلسلہ لمبا ہی ہو گیا ہے۔ آج تو راز و نیاز کا سلسلہ لمبا ہی ہو گیا ہے۔ پیغمبر نے یہ بات سن لی، پیغمبر واپس آئے اور کہا ما انتجیتہ الا انتجاہ اللہ، میں نے علی سے راز و نیاز کی بات نہیں کی، رب نے علی کے ساتھ راز کی باتیں کی ہیں۔ میں نے علی سے رب راز و نیاز کی بات نہیں کی ہے، علی ابن ابی طالب نے کے ساتھ اللہ نے راز و نیاز کی باتیں کی ہیں۔ ایک صلوات بھیجے محمد و اہل بیت محمد۔ تو پس جو دعا مانگی، آؤ اس دعا کی طرف واپس پلٹتے ہیں۔ اے اللہ، مجھے اور میرے بھائی علی ابن ابی طالب کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دے۔ آپ اس منبر سے علماء کو سنتے ہیں، علماء دوست ہیں، خدا آپ کو سلامت رکھے۔ پیغمبر نے علی ابن ابی طالب کو کتنی بار اپنا بھائی بنایا؟ ہاں جی، کوئی جواب دے گا؟ جو رشتے اخوت قائم کیا علی ابن ابی طالب نے کے ساتھ پیغمبر نے علی کو اپنا بھائی بنایا، یہ کتنی بار رشتے اخوت قائم ہوا؟ ہاں جی، شاہ صاحب کہہ رہے ہیں کئی بار، ادھر کہہ رہے ہیں 2 بار، اور کوئی 2 بار تاریخ میں ملتا ہے کہ پیغمبر نے علی کو اپنا بھائی بنایا۔ پہلے میں یہ بتا دوں کہ کہاں کہاں بنایا، پھر یہ بتاؤں گا کہ 2 بار بنانے کی کیا ضرورت تھی۔ جب 1 بار بنا دیا تو کافی تھا، پھر دوسری بار بنانے کی کیا ضرورت تھی، اس کو بعد میں ڈسکس کرتے ہیں۔ پہلے آئے دیکھتے ہیں کہ کب 2 بار بنایا۔ ایک ہجرت سے پہلے مکہ میں علی کو اپنا بھائی بنایا۔ یہ بڑی پتہ کی بات ہے، نوٹ کر لیں کہ مکہ میں بھی علی ابن ابی طالب کو پیغمبر نے اپنا بھائی بنایا۔ کب؟ جب حضرت ابو بکر کو حضرت عمر کا بھائی بنایا، جب حضرت حمزہ کو حضرت زید بن حارثہ کا بھائی بنایا، جب حضرت عثمان کو حضرت عبد الرحمن بن عوف کا بھائی بنایا، تو اس وقت یہ کہا پیغمبر نے کہ یا علی الا ترضى ان اکون اخاک، کیا تو راضی نہیں ہے کہ میں محمد تیرا بھائی بنوں؟ امیر المومنین نے کہا نعم یا رسول اللہ رضیتو، اے رسول خدا میں راضی ہوں کہ آپ میرے بھائی ہوں اور میں آپ کا بھائی ہوں۔ پھر فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی ہے۔ بس یہاں پہ رک کے مجھے یہ جملہ کہنے دیجئے کہ باقی اصحاب کا دنیا میں بھائی ہونا تو ثابت ہے، لیکن آخرت میں وہ ایک دوسرے کے بھائی ہوں گے یا نہیں ہوں گے، رسول نے اس کے متعلق خاموشی اختیار کی ہے۔ لیکن علی ابن ابی طالب کے لیے دنیا میں ہی یہ سند دے دی، تو ہی دنیا میں میرا بھائی ہونے کا لائق ہے، آخرت میں بھی تو ہی میرا بھائی ہونے کے لائق ہے۔ یہ ایک مورد تھا جو کب بھائی بنایا؟ مکہ میں۔
ہجرت کے 5ویں یا 8ویں سال کے موقع پہ، ان تاریخوں کو یاد کر لیجئے اور اپنے بچوں کو بتائیں یہ واقعات، 5ویں یا 8ویں سال، چونکہ روایت میں اختلاف ہے اس وجہ سے بیان کر رہا ہوں، 5ویں یا 8ویں سال ایک مرتبہ پھر پیغمبر نے وہاں پہ بھائی چارہ قائم کیا، لیکن اب بھائی چارے کا سلسلہ کچھ مختلف تھا۔ وہاں تو سارے کے سارے کون تھے جو آ کے یہاں مہاجرین بنے تھے نا، ان کے درمیان رشتہ قائم کیا۔ اب یہاں سے ادھر سے ایک مہاجر چنا اور ایک انصار چنا، انصاری اور مہاجر کے درمیان رشتے اخوت قائم کرتے گئے۔ روایت میں ملتا ہے کہ 150 صحابہ کے درمیان پیغمبر اکرم جب رشتے اخوت قائم کر چکے نا، تنہا علی ابن ابی طالب بچ گئے۔ علی ابن ابی طالب پیغمبر کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ، سب کو آپ نے ایک دوسرے کا بھائی بنایا، مجھے اکیلا چھوڑ دیا۔ کہا تجھے میں نے اپنے لیے رکھا ہے۔ اس روایت کو امام احمد بن حنبل نے درج کیا ہے، اہل سنت کی کتاب اس پڑھ رہا ہوں۔ علی تجھے میں نے اپنے لیے رکھا ہے کہ تو میرا بھائی ہے۔ اچھا کیوں 2 دفعہ بھائی بنایا؟ وجہ کیا تھی؟ اس لیے کہ پیغمبر جانتے تھے کہ علی کی اس منقبت کا میرے جانے کے بعد انکار ہوگا۔ یہ بات بھی تاریخی حوالے سے نوٹ کر لیں کہ جب علی ابن ابی طالب کو لایا گیا نا دربار میں، تو امیر المومنین نے یہ جملہ کہا، انا عبد اللہ و اخو رسولہ، میں اللہ کا بندہ ہوں اور اس کے رسول کا بھائی ہوں۔ تو جواب یہ ملا کہ اما عبد اللہ فہو، جہاں تک عبد خدا ہونے کا تعلق ہے تو ٹھیک ہے، تو عبد خدا ہے، اما اخو رسول اللہ فلا، اور جہاں تک رسول خدا کے بھائی ہونے کا تعلق ہے ہم نہیں مانتے۔ پیغمبر نے اپنی زندگی میں جب علی کو اپنا بھائی بنایا تھا، ساتھ یہ جملہ کہا تھا، لا یدعیہا بعدک الا کذاب، تیرے بعد جو بندہ اس کا دعویٰ کرے گا کہ وہ مجھ محمد کا بھائی ہے، وہ پرلے درجے کا جھوٹا انسان ہے۔ جو یہ دعویٰ کرے کہ میں علی ابن ابی طالب، میں پیغمبر کا کیا ہوں، بھائی ہوں، وہ پرلے درجے کا جھوٹا ہے۔ پس پیغمبر اپنے علم لدنی سے یہ جانتے تھے کہ میرے بعد کیا ہوگا، علی ابن ابی طالب اور میرے رشتے اخوت پہ ضرب چلائی جائے گی اور اس رشتے کو ٹھکرایا جائے گا۔ اس وجہ سے پیغمبر نے ایک بار مکہ میں بنایا، ایک مرتبہ مدینے میں بنایا، کہیں مسلمان بھول نہ جائیں کہ علی میرا بھائی ہے۔ اور اس کے باوجود بھی لوگ آ کے دعوت ذو العشیرہ سے لے کے غدیر خم تک کتنی ایسی احادیث ملتی ہیں کہ جس میں امیر المومنین کی ولایت اور امامت ثابت ہوتی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی پیغمبر کی رحلت کے بعد لوگ آ کے علی ابن ابی طالب سے امامت کے دلائل مانگتے تھے۔ فقط ایک واقعہ میں ان نقل کر کے مجلس کو اختتام کی طرف لے جا رہا ہوں۔ ایک خاتون ہے جس کا نام حبابہ الوالبیہ تاریخ میں ذکر ہوا ہے۔ حبابہ یاد کر لیں، حبابہ ہے کے ساتھ، الوالبیہ امیر المومنین کے زمانے میں تھی۔ ابھی میں سارا بتا رہا ہوں، امیر المومنین کے زمانے میں وہ اور تھی، اس کا بعد تذکرہ آئے گا۔ حباب الوالبیہ امیر المومنین کے سامنے بیٹھی تھی اور امیر المومنین سے امیر المومنین کی امامت کی دلیل مانگی۔ کہا مولا اپنی امامت پہ کوئی دلیل دیں۔ امیر المومنین نے اسے کہا تیرے ساتھ ایک پتھر پڑا ہے چھوٹا سا، وہ پتھر اٹھا کے مجھے دو۔ اتنا سا پتھر تھا، اس نے اٹھایا، امیر المومنین کو دیا۔ امیر المومنین نے یوں انگوٹھی پہنی ہوئی تھی، یہ پتھر امیر المومنین نے سامنے رکھا۔
اور اپنی انگوٹھی پتھر پہ یوں لگائی جیسے سٹیمپ لگائی جاتی ہے، اور پتھر پہ انگوٹھی گویا سٹیمپ ہو گئی. کہا میرے بعد جو ایسا کرے گا وہ امام ہوگا. جہاں بھی تمہیں کبھی ضرورت پڑے یہ پتھر اپنے پاس رکھ لینا. میرے بعد جب بھی کوئی یہ کرے گا اس پتھر پہ مور لگائے گا وہ کون ہوگا؟ امام ہوگا. امیر المومنین دنیا سے رخصت ہو گئے. امیر المومنین نے اسے طول عمر کی دعا دی. کیا دی؟ یاد رکھنا، یہ مجھے ضرورت ہے یہ بات. کتنا رہی یہ عرصہ؟ امام زین العابدین کے زمانے تک اس کی عمر تھی 113 سال. امیر المومنین کی دعا کی برکت سے اس وقت تک رہی ہے 113 سال. امیر المومنین کی شہادت ہو گئی. امام حسن منصب امامت کے اوپر آئی. حباب الوالبیہ وہی پتھر لے کے امام حسن کے پاس آئی. کہا مولا آپ کے بابا نے اس کے اوپر مور لگائی تھی، اگر آپ سچے امام ہیں تو یہاں ہم ویسے ہی مور لگائیں پتھر پہ. امام نے کہا پتھر مجھے دو. امام نے اپنی انگوٹھی پہنی اور مور لگائی اپنے بابا کی مہر کے ساتھ. اب 2 موریں ہو گئیں. امام حسن جب دنیا سے رخصت ہو گئے امام حسین آئے. امام حسین اور اس حبابہ والدیہ کا بڑا پیار تھا، یعنی اتنا، چونکہ یہ اہل بیت کی محب خاتون تھی، بڑی عقیدت تھی، بڑا عشق رکھتی تھی اہل بیت سے. چونکہ اپنی آنکھوں سے یہ معجزہ دیکھنے کے بعد کون ہے بدبخت کہ جو اہل بیت کے در کا غلام نہ بن جائے. امام حسن علیہ السلام کے امام حسین کے پاس آئی. کہا مولا آپ کے بابا نے، آپ کے بھائی نے بھی اس پتھر پہ مور لگائی، اگر آپ امام ہیں تو یہاں پہ مور لگائیں. امام نے کہا پتھر دو. امام نے ہاتھ اٹھایا، پتھر کے اوپر سٹیمپ لگائی اور پتھر پہ تیسری مور لگ گئی. اب یہاں پہ ایک جملہ امام حسین اور اس کا جو عقیدت کا تھا وہ میں آپ کو سناتا چلوں، چونکہ یہ حبابہ والبیہ پھر کبھی پتہ نہیں تذکرہ ہوگا یا نہیں. اس کو مکمل کرتے چلیں اس چیپٹر کو. تھک تو نہیں گئے؟ جو نہیں یہ برس کی مرض جانتے ہیں نا، یہ سفید سفید داغ جسم کے اوپر بن جاتے ہیں. امام حسین کے زمانے میں یہ برس کی مرض میں مبتلا ہو گئی. کافی عرصہ گھر میں محصور ہو گئی. ایک دن امام حسین نے پوچھا اپنے کسی صحابی سے کہ حبابہ والبیہ کو کتنا عرصہ ہو گیا نہیں دیکھا، کہاں گئی ہے وہ؟ کہا مولا شاید وہ بیمار ہوگی. امام نے کہا چلو چلتے ہیں اس کے گھر پہ. غریب کربلا دروازے پہ آئے، دستک دی. حبابہ نے اندر سے پوچھا کون؟ کہا میں حسین ابن علی. حسین ابن علی کا نام آنا تھا. حبابہ والبیہ کی آنکھوں سے آنسو برسے. میں اور حسین میرے دروازے پہ. دروازہ کھولنے سے پہلے مصلی عبادت پہ آئی. 2 رکعت نماز سجدہ 2 رکعت نماز شکرانے کے پڑھے. پھر آ کے دروازہ کھولا، پردہ کیا. مولا غریب خانے میں تشریف لائیے. امام اندر آئے. کہا حبابہ اتنا عرصہ گزر گیا ہے تو ہمارے پاس نہیں آئی. کہا مولا ایک مرض میں مبتلا ہوں، شرم آتی ہے باہر جاؤں، لوگ کہیں گے کس کا چہرہ کیسا ہے، اس وجہ سے میں باہر نہیں آتی. کہا بابا کیا ہے؟ کہا برس کی مرض میں مبتلا ہوں. غریب کربلا نے اپنا لعاب دہن نکالا، اپنے ہاتھ پہ رکھا. کہا بابا یہ لعاب دہن لے لو اور ابھی میرے سامنے لعاب دہن کو اپنے چہرے پہ لگاؤ. غریب کربلا کا لعاب دہن حبابہ کے چہرے پہ لگنا تھا. حبابہ ایسے ہو گئی جیسے کسی مرض میں مبتلا ہی نہ تھی. صحت یاب ہو گئی حبابہ. امام حسن کی شہادت، امام حسین کی شہادت کے بعد آ گیا زمانہ کس کا؟ امام زین العابدین کے پاس آئی. کہا مولا آپ کے اجداد نے، آپ کے آباء و اجداد نے اس پتھر پہ مور لگا کے اپنی امامت کو ثابت کیا تھا، آپ بھی مور لگائیں. امام زین العابدین نے بھی مور لگا دی.
امام زین العابدین نے کہا کہ میرے آباء و اجداد نے اور تجھے کیا دیا تھا؟ کہا حسین نے مجھے اس مرض سے شفا دی تھی، آپ کے جد نے امیر المومنین نے مجھے طول عمر کی دعا دی تھی۔ کہا کتنے سال عمر ہے؟ کہا 113 سال کی عمر ہے۔ کہا میں 100 سال اور تیرے لیے دعا کر رہا ہوں۔ حبابہ والے بیا 100 سال تم اور زندہ رہے گی۔ کتنے ہو گئے؟ 213 سال ہو گئے۔ امام زین العابدین گئے، امام محمد باقر کا زمانہ آ گیا۔ حبابہ والے بھی وہ پتھر اٹھا کے پھر امام باقر کے پاس آ گئی۔ کہا مولا امام باقر، آپ کے اجداد نے اس کے اوپر مور لگائی تھی، آپ امام ہیں تو اس پہ مور لگائے۔ امام باقر نے بھی مور لگا لی۔ کہا میرے آباء و اجداد نے کیا دیا تھا؟ کہا ایک نے طول عمر کی دعا دی تھی، دوسری نے بھی طول عمر کی دعا دی تھی، ایک نے مجھے بیماری سے شفا دی تھی۔ کہا اور کچھ چاہیے؟ کہا صحت بھی ٹھیک ہے، عمر بھی ابھی چل رہی ہے، بس سر کے بال سفید ہو گئے۔ دعا کی، سر کے بال ایسے ہو گئے کہ جیسے کبھی سفید ہو ہی نہیں تھے۔ سارے کے سارے بال سر کے کیا ہو گئے؟ سیاہ ہو گئے۔ حبابہ کو یا کہ جوان ہو گئی دوبارہ۔ امام محمد باقر کا زمانہ ختم ہوا، امام جعفر صادق کا زمانہ آیا۔ امام جعفر صادق کے زمانے میں حبابہ پھر پتھر اٹھا کے پہنچ گئی۔ کہا مولا مور لگائیے، امام نے مور لگا دی۔ امام صادق کا زمانہ ختم ہوا، امام موسیٰ کاظم کے زمانے میں پھر امام سے پتھر پہ مور لگوانے کے لیے پہنچ گئی، امام نے مور لگا دی۔ جب آیا نا امام رضا کا زمانہ، یہ امام رضا کے زمانے تک زندہ رہی ہے۔ امام رضا کے زمانے میں امام علیہ السلام کے پاس آ کے جب مور لگوائی تو امام کے منصب امامت کے سنبھالنے کے 8 مہینے بعد 230 سال کی عمر پا کے یہ دنیا سے رخصت ہوئی۔ 230 سال کی، اور امام رضا نے اس کا جنازہ خود پڑھایا اور اپنی مقدس قمیض میں اسے کفن دیا۔ یہ حبابہ والے بھی ہے۔ تو لوگ دلائل مانگتے تھے امامت کے اوپر، اور آئمہ دلائل دیا کرتے تھے لوگوں کو، اور جو دلائل سے قانع ہو جاتے تھے پھر وہ اہل بیت کے ایسے غلام بن جاتے تھے جیسے حبابہ والے بھی آتے۔ صلوات بھیجیں محمد و اہل بیت محمد۔ بارے دیگر صلوات بھیجیں محمد و اہل بیت۔ بس جتنے لوگوں کو دلائل دیے اتنے ہی لوگوں نے اہل بیت پہ ظلم و ستم کیے۔ اجرکم علی اللہ، سدا سلامت رہے یہ آپ کی اہل بیت سے محبت۔ ابھی ان کے فضائل پہ آپ خوش ہو رہے تھے، ابھی میں نے مصیبت کا آغاز کیا ہی تو آپ کی ہائے نکلی۔ اللہ یہ عقیدت اہل بیت کے ساتھ آپ کی سلامت رکھے۔ روایت میں ہے کہ 5 ہستیاں ایسی ہیں جو سب سے زیادہ دنیا میں روئیں۔ 5 ہستیاں، بس ان 5 ہستیوں کو تعارف اور ختم ہو گئی مجلس۔ پہلے آدم جو جنت کے فراق میں بہت زیادہ روئے، جب جنت سے نکالا گیا تو جنت کے فراق میں کئی 100 سال تک روتے رہے۔ دوسرے یعقوب اپنے یوسف کی جدائی میں اتنا روئے کہ قرآن نے کہا وَبْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، رو رو کے آنکھیں سفید ہو گئی تھی۔ تیسرے یوسف تھے جو اپنے بابا کی جدائی میں بڑے روئے۔ معاف کیجئے گا سادات سے، ان 5 میں سے پہلے 3 مرد تھے، چوتھی مستور ہے۔ اجرکم علی اللہ، غریب کرم روتے بھی آؤ، غریبوں کو پرسہ بھی آہستہ آہستہ دیتے ہو۔ اجرکم علی اللہ۔ علماء پڑھتے ہیں اب بھی قبر میں حالت یہ ہے کہ تارتن تقوم و تارتن تقعدو، زخمی پہلو پہ ہاتھ رکھ کے کبھی اٹھتی ہے
کبھی بیٹھ جاتی ہے۔ اجرکم اللہ پیغمبر کی اکلوتی بیٹی ہے، اجرکم اللہ۔ پانچویں ہستی آپ کا اور میرا مظلوم امام، بیمار امام، امام سجاد ہیں۔ بابا کی وفات کے بعد سے لے کے جب تک زندہ رہے نا، نہ کبھی ٹھنڈا پانی پیا، نہ کبھی لذیذ کھانا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ نہ کبھی ٹھنڈے پانی پیے، غلام کھانا لاتا، یہ کہتے کیف آکلو و ابی قتل جائعا، وہ جس کا بابا بھوکا پیاسا مارا جائے وہ کیسے لذیذ۔ اجرکم اللہ۔ غریب کربلا کو روتے آؤ، آہستہ آہستہ منزل بڑھاتے آؤ، پانی آتا کیف اشربو و ابی قتل عطشانا، او سجاد کیسے ٹھنڈے پانی پیے جس کا بابا نہر فرات کے کنارے 3 دن کا پیاسا مارا جائے۔ اجرکم اللہ۔ قصاب بازار میں کسی جانور کو ذبح کر رہا ہوتا نا، جب سید سجاد کا گزر ہوتا، کہا قصاب کیا تمہیں جانور کو ذبح کرنے کی شرائط پتہ ہیں، آداب پتہ ہیں؟ کہا ہاں مولا، شرائط بھی پتہ ہیں، آداب بھی پتہ ہیں۔ کہا جانور کو ذبح کرنے کے آداب میں سے ایک ادب یہ ہے کہ پہلے اسے پانی پلایا جائے۔ کہا سلام و آپ پہ، مجھے آپ کے نانا کی شریعت کے آداب و شرائط پتہ ہیں۔ رخ پھر گیا میرے مولا کا کربلا کی طرف اور کہا او میرے غریب بابا، او تیرے نانا کی شریعت میں حیوانوں کو بھی پانی پلا کے ذبح کیا جاتا ہے۔ ہائے او میرے غریب بابا، وہ تجھے مرتے دم تک کسی نے ایک قطرہ۔ اجرکم اللہ۔ اللہ جانے اگلے سال ہوگا یا نہیں ہوگا، دل کھول کے غریب کربلا کو پرسا دے، غریب کربلا کو پرسا دے۔ اجرکم اللہ۔ غم حسین کے علاوہ کسی اور غم میں نہ روئیں عزاداران مظلوم کربلا۔ سجاد، سید سجاد کے مصائب کی اگر کتاب لکھی جائے نا تو ختم نہیں ہوتی، لیکن اس کتاب کے 2 مصائب ایسے ہیں جو ناقابل برداشت ہیں۔ میں 2 مصائب ہی وہ پڑھ کے ممبر کو چھوڑ رہا ہوں۔ عزاداران مظلوم کربلا، پہلی مصیبت شام کے بازار میں جو سید سجاد نے دیکھی نا، جب بیویوں کا کاروان شام کے مین دروازے کے اوپر لایا گیا نا، تو قاصد گیا یزید کے پاس اور کہا تمہارے قیدی آ گئے ہیں، کیا اذن دخول ہے؟ یزید نے کہا نہیں، جب تک میں اذن دخول نہ دوں اس وقت تک قیدیوں کو اندر آنے کی اجازت نہ دی جائے۔ اس نے ڈھول باجے والے بجا منگوائے، تماشائی اکٹھے ہو گئے، بازار سجنا شروع ہو گئے، ناچ گانے کا ماحول بن گیا۔ مجھے بتا بازار کو سجنے میں کتنی دیر لگی؟ علی کی بیٹیوں نے 15 اذانیں 72 گھنٹے باب السعدیہ پہ سنی۔ ہائے زینب، ہائے اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ غریب کربلا کو پرسہ بھی دیتے آؤ، گریہ بھی کرتے آؤ۔ بڑا ہوئی کوئی مشکل وقت تھا سید سجاد کے لیے، صبر۔ اجرکم اللہ۔ یہ ایک مصیبت ہے شام کی۔ دوسری مصیبت شام کی، میں خود شام کا زائر ہوں اور آیت اللہ اشتہاردی کا بھی یہ جملہ ہے کہ جب شام میں بیویوں کو اذن دخول ہوا نا، تو شام میں اذن دخول کے مقام سے لے کے یزید کے منبر تک جانے میں کتنا وقت لگا، کتنا وقت لگا۔ آیت اللہ اشتہاردی کہتے ہیں، اور میں نے خود جا کے وہاں تجربہ کیا ہے، اگر بازار میں رش نہ ہو اور روٹین
اور نارمل بازار ہو، مرد چلنے والا ہو، آہستہ چلے، آدھے گھنٹے سے زیادہ وقت نہیں لگتا، خاتون پردہ دار ہو، بچ بچ کے چل رہی ہو، 1 گھنٹے سے زیادہ وقت نہیں لگتا، بہت بھی دیر کرے۔ اللہ جانے مورخ نے یہ جملہ لکھ دیا کہ جب بیویوں کو اذن دخول ہوا، وہ مؤذن صبح کی آذان دے رہا تھا، وہ جب ملعون کے سامنے پہنچی، وہ مؤذن شام کی آذان دے رہا تھا، وہ کبھی اس بازار پر آیا جاتا، کبھی اس بازار پر آیا جاتا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ آخری جملہ میں ختم کر رہا ہوں عزاداران مظلوم کربلا، اجرکم اللہ، غم حسین کے علاوہ کسی اور غم میں نہ روئیں۔ 2010 میں صبر سے سن لیجئے پھر خوب گریہ کیجئے۔ 2010 میں جب میں شام میں جناب سیدہ کی زیارت سے مشرف ہوا، اللہ یہ وبا کا خاتمہ ہو اور سیدہ کی دوبارہ زیارت نصیب ہو۔ جب میں دمشق کی جامع مسجد میں پہنچا نا، میں نے وہاں اپنی جتنی بھی عبادات کرنی تھی میں نے عبادات مکمل کی۔ ایک عربی شخص کونے میں کھڑا تھا، میں یوں ہی امامہ ابا کبا پہنے ہوئے تھا، میں اس کے پاس گیا، میں نے اس سے ایک ریکویسٹ کی، مجھے اس بازار اور ان تنگ گلیوں کے اندر لے کے جا سکتے ہو جہاں پہ نبی زادیوں کو لے کے گئے تھے۔ اس نے تھوڑا سا سر جھکایا اور اس کے بعد مجھ سے سوال کیا، کہا تیرے ساتھ کوئی پردہ دار تو نہیں ہے؟ میں نے اجرکم اللہ، میں نے کہا ہاں میرے ساتھ پردہ دار ہے۔ کہا میں اس شرط پہ لے کے جانے کو تیار ہوں، اپنے پردہ داروں کو ساتھ نہیں لائے گا۔ میں نے کہا وہ بھی تو زیارت کرنا چاہتی ہے؟ کہا نہیں، وہاں ماحول ایسا نہیں ہے، اللہ کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، تنگ گلیاں ہیں۔ جب میں اندر گیا اس وقت بھی شرابی شراب پی رہے تھے، وہ تنگ گلیاں تھی، یہی منظر تھا۔ ایک ظالم نے سید سجاد کے سر پہ آگ کا شعلہ پھینکا، امامہ جلا، ہاتھ بلند ہوئے، کاش اماں سجاد کو جنم نہ دیا ہوتا۔ اجرکم اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔